ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کے انگلش 2025-26 کا ورژن ہے، اس کے یونٹ نمبر 8 کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے کمپلیٹ اور سینٹنس وائز. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یونٹ نمبر 8 ہے دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی. عالمگیریت کا تہذیب پر اور معیشت پر اثر. کلچر از بیسیکلی دا وے آف لائف، کہیں کا بھی رہن سہن یا تہذیب، تمدن. امپیکٹ اثر، اور گلوبلائزیشن مینس عالمگیریت، یعنی دنیا کے مختلف ممالک کا مخصوص وجوہات کی بنا پر، جیسے کہ ٹریڈ کی بنا پر، ایک دوسرے کے آئیڈیاز کی بنا پر، اسٹریٹجیز کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونا، آپس میں ان کا اتحاد، ایک ہو جانا، گلوبلائزیشن. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ. Globalization is a term that we often hear, especially in discussions about how the world is becoming more interconnected. گلوبلائزیشن یا عالمگیریت ایک ایسی اصطلاح ہے جسے ہم اکثر سنتے ہیں، خاص طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے. Globalization is the process by which countries, economies and cultures become interconnected and interdependent through increased communication, trade and exchange of ideas. گلوبلائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں مختلف ممالک، ان کی معیشت، ان کے تہذیب، تمدن، رہن سہن کے طریقے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہوتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا انحصار بڑھ جاتا ہے. انکریز کمیونیکیشن کی وجہ سے کہ ان کے آپس میں روابط جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں، ان کے آپس میں تجارت بڑھ چکی ہے اور ان کے خیالات کا جو تبادلہ ہے وہ زیادہ ہونے لگ گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. It involves the integration of markets, technologies and policies leading to a more connected and interlinked world. اس میں مارکیٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ، جو تجارتی مراکز ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ استحقاق یا آپس میں جڑنا شامل ہے. ٹیکنالوجیز کا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، ٹیکنالوجیز کا ایک دوسرے کے ساتھ ڈپینڈ ہونا شامل ہے. ایک دوسرے کی جو ہے آپس میں حکمت عملی جب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، حکمت عملی یا پالیسیز بیسیکلی اسٹریٹجک پالیسیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پالیسیز ہوتی ہیں جو آپس میں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بناتے ہیں. لیڈنگ ٹو اے مور کنیکٹڈ اینڈ انٹرلنکڈ ورلڈ، جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہو رہی ہے، زیادہ جڑ رہی ہے اور اس کا تعلق آپس میں، مختلف ممالک کا آپس میں تعلق بڑھ رہا ہے. دس مینس دیٹ ایونٹس اور ٹرینڈس ان ون پارٹ آف دا ورلڈ کین ہیو سگنیفیکنٹ امپیکٹ ایلس ویئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک حصے میں جب کوئی ٹرینڈ چلتا ہے، کچھ واقعات ہوتے ہیں، کچھ رجحانات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں، تو وہ اپنا جو ہے بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں دنیا کے دوسرے حصوں پر بھی. It is hard to identify an exact time when globalization began, but it can be traced back in history and sorted systematically to create a timeline. It is hard to identify an exact time when globalization began. یہ مشکل ہے کہ پتہ چل سکے کہ آخر میں اصل میں گلوبلائزیشن جو ہے وہ کب شروع. But it can be traced back in history. لیکن اگر ہم تاریخ میں واپس جائیں اور اگر جاتے ہیں and sorted اور چیزوں کو ٹھیک طریقے سے کھنگالیں تو ہمیں ایک ٹائم لائن کا پتہ چل سکتا ہے، یعنی کہ گلوبلائزیشن یا دنیا کا آپس میں جو لنک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا. اگر ہم تاریخ کو ٹھیک طریقے سے پڑھیں تو ہمیں اس کا پتہ چل سکتا ہے. This is useful for understanding when nations started to foster relationships with one another. This is useful for understanding. یہ سب کچھ جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا یہ سمجھنے کے لیے when nations started to foster relationships کہ قوموں کے درمیان جو تعلق ہے کب بڑھا، آپس میں تعلق جو ہے with one another
آپس کا جو ان کا تعلق ہے وہ کب بڑھا. Advances in technology, transportation and communication have accelerated this process, making it easier for people and goods to move across borders. جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی، ذرائع آمد و رفت کی ترقی ہوئی، مواصلات میں ترقی ہوئی، ان تمام چیزوں نے گلوبلائزیشن کا جو پروسیس تھا اس کو ایکسیلریٹ کر دیا، تیز کر دیا، اور لوگوں کے لیے یہ آسان کر دیا کہ وہ اپنی اشیاء کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا سکیں. گلوبلائزیشن ہیز اوپنڈ اپ نیو مارکیٹس فار دا پاکستانی پروڈکٹس. عالمگیریت نے گلوبلائزیشن کا جو پروسیس ہے اس نے پاکستانی جو اشیاء ہیں، پیداواری اشیاء جو ہیں، ان کے لیے نئی مارکیٹس جو ہیں، نئی تجارتی مراکز جو ہیں وہ کھول دیے. وی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل، رائس اینڈ اسپورٹ گڈس ٹو کنٹریز آل اوور دا ورلڈ. ہم ٹیکسٹائل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، مطلب اپنے ملک سے دوسرے ملک بھیجتے ہیں. چاولوں کو، اسپورٹس کے گڈس کو، کھیل کا جو سامان ہوتا ہے اس کو، اور دیگر اشیاء کو پوری دنیا کے مختلف ممالک میں. دس ہیز ہیلپڈ بوسٹ اپ آور اکانومی اینڈ کریٹ جابس. اس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بہتر بننے میں مدد ملی ہے، اور جابس، نئی جو نوکریاں ہیں ان کی جگہ پیدا ہوئی ہے لوگوں کے لیے. ایڈیشنلی فارن کمپنیز ہیو انویسٹڈ ان پاکستان برنگنگ ان کیپٹل اینڈ ٹیکنالوجی دیٹ ہیو امپرووڈ آور انڈسٹریز. اس کے ساتھ ساتھ یا مزید یہ کہ غیر ملکی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے سرمایہ پاکستان میں آ رہا ہے. غیر ملکی جو سرمایہ پاکستان میں آ رہا ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس نے بھی ہماری جو انڈسٹریز ہیں، ہماری صنعتیں ہیں، ان کو بہتر کیا ہے. گلوبلائزیشن امپیکٹس پاکستان's economy significantly through enhanced trade and investment. گلوبلائزیشن نے پاکستان کی معیشت کو بہت بہتر بنایا ہے، تجارت کو بہتر کر کے، تجارت کو بڑھا کر اور سرمایہ کاری کو بڑھا کر. آن دا ٹریڈ فرنٹ اٹ اوپنز اپ انٹرنیشنل مارکیٹس فار دا پاکستانی ایکسپورٹس لائک ٹیکسٹائل اینڈ ایگریکلچرل products while also providing access to a wide range of imported goods that benefit consumers and industries. اگر تجارت کی بات کی جائے تو اس نے بین الاقوامی جو تجارتی مراکز ہیں وہ پاکستان کی درآمدات کے لیے کھول دیے ہیں. جیسے کہ پاکستان ٹیکسٹائل جو ہے وہ اس کو دوسرے ملکوں میں بھیج سکتا ہے، اپنی ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس کو، اپنی زرعی جو اس کی اشیاء ہیں، زرعی اجناس ہیں، ان کو عالمی مارکیٹ تک پہنچا سکتا ہے. اور while also providing access to a wide range of imported goods that benefit consumers and industries. اور اس نے پاکستان کی جو رسائی ہے بہت سی امپورٹڈ چیزوں کی طرف جو ہے وہ بہتر بنا دی ہے، تاکہ مختلف جو ہے کنزیومرز یا جو ان کو صارفین ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور صنعتیں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں. آن دا انویسٹمنٹ سائڈ، اگر سرمایہ کاری کی بات کی جائے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسپیشلی تھرو انیشیٹوز لائک سی پیک برنگس crucial capital, technology and job opportunities, contributing to infrastructure development and economic growth. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، غیر ملکی جو سرمایہ کاری ہے، اسپیشلی تھرو انیشیٹوز لائک سی پیک برنگ کروشل کیپٹل. خاص طور پر سی پیک جو ہے اس کے بننے کی وجہ سے یا اس منصوبے کی وجہ سے ہمارے ملک میں زیادہ سرمایہ آیا ہے، ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے، غیر ملکی ٹیکنالوجی استعمال ہونے لگی ہے، اور لوگوں کے لیے ملازمت کے مواقع جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. کنٹریبیوٹنگ ٹو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ اکانومک گروتھ. اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو تعمیری ڈھانچہ ہے اس نے ترقی کی ہے، اور ہماری معیشت بہتر ہوئی ہے، معیشت بڑھ گئی ہے. گلوبلائزیشن لیڈس ٹو دا ایکسپینشن آف انڈسٹریز بائی پرووائڈنگ ایکسیس ٹو لارجر مارکیٹس. گلوبلائزیشن کی وجہ سے صنعتیں ترقی کرتی ہیں، صنعتیں بڑھتی ہیں، اور
ایکسس جو ہے یا رسائی جو ہے وہ بڑے بڑے تجارتی مراکز تک ممکن ہو پاتی ہے. ود گلوبلائزیشن مینی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیو سیٹ اپ دیئر آپریشنز ان پاکستان. گلوبلائزیشن کے ساتھ بہت سی جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں انہوں نے پاکستان میں اپنا کام شروع کیا. دس ہیز کریٹڈ نیو جاب اپارچونیٹیز اسپیشلی ان دا سیکٹرز لائک انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ مینوفیکچرنگ. اس کی وجہ سے نئے ملازمت کے مواقع ملے ہیں, خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں, ان کے اداروں میں, ٹیلی کمیونیکیشن کے اداروں میں, اور اشیاء جہاں پر پیدا ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ جو ہے, ایسی انڈسٹریز میں ملازمت کے مواقع بڑھ گئے ہیں. دیز جابس آفن آفر بیٹر پیز اینڈ ورکنگ کنڈیشنز دین دا لوکل کمپنی. اس طرح کی جو ملازمت ہیں وہ عموماً زیادہ اچھے معاوضے جو ہیں وہ دیتی ہیں, کام کے لیے اچھا ماحول مہیا کرتی ہیں بنسبت مقامی کمپنیوں کے. Globalization increases the demand for skilled laborers to manage and operate advanced technologies and systems. Globalization ماہر جو کام کرنے والے ہیں, ماہرین جو ہیں, ان کو مانگتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ ایڈوانس جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو چلایا جا سکے, اسے سنبھالا جا سکے, اسے استعمال میں لایا جا سکے. دس کین لیڈ ٹو ہائر ویجز اینڈ بیٹر جاب پراسپیکٹس فار اسکلڈ ورکر. اس کی وجہ سے جو اسکلڈ ورکر ہیں, جو اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں, ان کے لیے ملازمت کے اچھے مواقع جو ہیں, ملازمت کے ان کے لیے اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں, اور انہیں جو ان کی انکم ہے, ان کی آمدن ہے, ان کی ویجز, جو ان کی تنخواہ ہے, وہ زیادہ ہوتی ہے. Digital globalization has made it possible for people to access information from around the world instantly. میڈیا کے ذریعے جو گلوبلائزیشن ہے, عالمگیریت ہے, یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ لوگ انفارمیشن, ایک دوسرے کے ساتھ جو معلومات ہے اس کا نہ صرف تبادلہ کرتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ انسٹنٹلی, بلکہ پوری دنیا میں معلومات کا جو تبادلہ ہے, ان کی معلومات تک جو ہے, پوری دنیا کی معلومات جو ہے اس تک لوگوں کی رسائی ممکن ہوتی ہے, اور وہ بھی فوری. انسٹنٹلی مینس فوری. اٹ ہیز سگنیفیکنٹلی امپیکٹڈ کلچرل ایکسچینج اسپیشلی فار ینگ لرنر. اس کی وجہ سے ہمارا جو کلچرل ایکسچینج ہے, ایک دوسرے کے رہن سہن کے جو طور طریقے ہیں ان کو اپنانا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک دوسرے کے کلچر کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, خاص طور پر جو نئے سیکھنے والے ہیں, نوجوان نسل میں. وہ ایک دوسرے کے رجحانات, ایک دوسرے کے جو کلچرل آئیڈیاز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ان کو اپنانے کی, ان کے بارے میں جاننے کے لیے زیادہ بے چین ہوتے ہیں, زیادہ بےتاب ہوتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو نئی چیزیں وہ سیکھتے ہیں اس کو وہ اپنی زندگی میں لاگو بھی کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کین لرن اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرز اسپیشلی فار Students can learn about different cultures, traditions and histories through websites, videos and online articles. طالب علم مختلف تہذیبوں کے بارے میں, روایتوں یا رواجوں کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں جان سکتے ہیں مختلف ویب سائٹس کے ذریعے سے, ویڈیوز کے ذریعے سے, اور آن لائن جو آرٹیکلز ملتے ہیں, کالم ملتے ہیں, پڑھنے کا جو مواد ملتا ہے اس کے ذریعے. This access helps broaden their understanding of the world and promotes cultural awareness. اس رسائی کی وجہ سے ان کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں دنیا کو, اور جو کلچرل اویئرنیس ہے وہ اس سے بڑھ گئی ہے, پروموٹ ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لائک انسٹاگرام, Facebook, Twitter and TikTok allows people from different cultures to interact and share their daily lives.
سوشل میڈیا کی جو مختلف پلیٹ فارمس ہیں جیسے کہ انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر اور ٹک ٹاک ہے، اس کی وجہ سے مختلف تہذیب رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان یہ ممکن ہوا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے، اس کے کام کاج، اس کے طور طریقے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں، بانٹ سکیں، ایک دوسرے کو دکھا سکیں. This interaction helps native of a country see how people in other countries live, celebrate holidays, and face challenges, promoting empathy and understanding. ان انٹریکشنس نے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہی جو جڑاؤ ہے مختلف ممالک کے لوگوں کا آپس میں، اس کی وجہ سے کسی ایک ملک میں رہنے والے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگ کس طرح سے اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں، کیسے کیسے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. ٹی وی شوز، ڈاکیومنٹریز اینڈ ویڈیو گیمز فرام ویریس کنٹریز آر ناؤ ایزیلی ایکسیسیبل. مختلف ممالک کے جو ٹی وی کے شوز ہیں، ڈراماز وغیرہ، ڈاکیومنٹریز ہیں، ویڈیو گیمز وغیرہ ہیں، وہ ان تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے.